ریاست مدینہ کا سب سے پہلا اور اولین فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرے، لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے۔ لیکن اگر کوئی ریاست اس میں ناکام ہو جائے تو اس ریاست کو ریاست کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مبین خان شنواری، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، راولپنڈی میں وہ ایک بھاری مالیت کے پلازے یعنی کمرشل بلڈنگ کے مالک تھے۔ مبین خان شنواری کا اپنے بھائیوں اور پہلی بیوی کے بچوں کے ساتھ جائیداد کے سلسلے میں ایک تنازع چل رہا تھا۔ اسی تنازع کی وجہ سے 28 مارچ 2019 کو مبین خان شنواری کو راولپنڈی میں گھر کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جہاں پہ وسیم اکرم پلس کی حکومت ہے۔ مبین خان شنواری اپنی زندگی میں ہی جائیداد کا ایک حصہ اپنی دوسری اہلیہ سمیرہ صفدر کے نام کر گئے، لیکن سمیرہ صفدر کے سسرال والے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جائیداد پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ سمیرہ صفدر نے اپنے شوہر کے قتل کا الزام اپنے سسرال پر عائد کیا اور مقدمے کی پیروی شروع کر دی۔ سمیرہ صفدر اپنے شوہر کے قتل کا انصاف لینے کے لیے، اب ذرا آپ المیہ دیکھیں ریاست مدینہ کا، سمیرہ صفدر اپنے شوہر کے قتل کا انصاف لینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایس ایس پی، آر پی او، ڈی پی او، سی پی او اور آئی جی تک کو انصاف کے لیے خط لکھے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری صاحبہ کو خط لکھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوامی شکایت کے لیے بنائے گئے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کروائی، لیکن کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ شوہر کو قتل کرنے کے بعد سمیرہ صفدر کے خلاف پشاور میں پولیس کی ملی بھگت سے جھوٹے مقدمات درج کرائے گئے۔ سمیرہ کو شک تھا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں مقدمات کی پیروی کے لیے پشاور بلایا جا سکے، جہاں انہیں قتل کر دیا جائے۔ بالآخر وہی ہوا جس کے بارے میں سمیرہ صفدر ریاست کے ٹھیکیداروں کو بار بار باخبر کر رہی تھی۔ سمیرہ اپنے خلاف درج جھوٹے مقدمات میں ضمانت کرانے کے لیے پشاور گئیں، جہاں سے واپسی پر 17 اگست کو انہیں ڈرائیور سمیت بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ 28 مارچ کو ان کے شوہر کا قتل ہوا اور 17 اگست کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ سمیرہ صفدر اور ان کے شوہر کو قتل کرنے کے بعد ان کی بیٹی نازو شنواری اور ان کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تعاقب کیا جا رہا ہے۔ والدین کے اندھو ناک قتل کے بعد بے آسرا رہ جانے والی نازو شنواری اس وقت ہمارے ساتھ ایک نامعلوم جگہ سے ویڈیو لنک پہ موجود ہے۔ نازو، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں ہی جب اس خطرے کو محسوس کیا کہ یہ جو جائیداد کا تنازع یہ بڑھ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی درخواستیں دیں تاکہ اس تنازع کو حل کروایا جا سکے، اور انہوں نے ایک ایف آئی آر بھی کٹوائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر پولیس اور ریاست پرو ایکٹیولی کام کرتی اور اس ڈسپیوٹ کو جو آپ کے فادر اور ان کی فیملی کے درمیان تھا، اس کو اگر ٹائملی حل کروا لیا جاتا، تو نہ آپ کو اپنا والد کو کھونا پڑتا اور نہ آپ کو اپنی والدہ کو کھونا پڑتا؟ ضرور، اگر یہ مسئلہ اسی ٹائم پر حل ہو جاتا۔ میرے ابو نے اپنی زندگی میں ایون 2009 کے ٹائم پر بھی ایک ایف آئی آر لانچ کروائی تھی اسی بات پہ کہ ان کو جان کے خطرے ہیں ان لوگوں سے، لیکن ایون اس ٹائم پہ بھی کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور جان کے خطروں کی دھمکیاں تو ہم لوگوں کو ہمیشہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی ہم تمہیں مروا دیں گے، ہم تمہاری بیوی کو مروا دیں گے، ہم اپنے والد کو مروا دیں گے، اس طرح کی باتیں تو سنتے آ رہے تھے، لیکن کبھی کسی نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا۔ اور ایون ابھی بھی ابو کے قتل کے 5 مہینے ہو گئے تو ابھی بھی کوئی اریسٹ نہیں ہوا، امی کے قتل میں بھی کوئی اریسٹ نہیں ہوا، اور بس سست طریقے سے سب کام کر رہے ابھی بھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب کہتے تو ہیں کہ پولیس ابھی اتنی اچھی ہو گئی ہے، اتنی تیز ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا، اور آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں ابھی تک کوئی اس طرح کا ایکشن لے سکے۔ اچھا نازو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ 2 قتل بلکہ 3 قتل ہوئے ہیں، ڈرائیور بھی قتل ہوا، 3 قتل ہوئے ہیں۔ 28 مارچ کو پہلا قتل، اب تک 9 سے 10 اس میں جو ملزم ہیں ان میں سے سب کو بیل مل گئی ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ گرفتار تو دیکھیں ابو کے ٹائم پہ بھی امی رو رو کے تھک گئی تھی کہ کسی کو تو گرفتار کر لو، کچھ تو کر لو، ان لوگوں نے کیا ہے، اور کھلے عام ہم لوگوں کو بھی دھمکیاں وہ دے رہے تھے، اس کے بدلے بدماشی کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی گرفتار اس ٹائم بھی نہیں ہوا۔ اور ابھی امی کے قتل کے فوراً بعد سب کے سب فرار ہو گئے، وہ ایسے فرار ہو گئے کہ گھر کا قیمتی سامان اور بیوی بچوں سمیت بھاگ گئے ہیں، اور ابھی بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اب صرف 3 لوگوں نے ساری جو سچویشن میں نے جو آج سارا دن میں نے آپ کے کیس کو سٹڈی کیا، آپ سے بات ہوئی، بھاگے نہیں تو بھگائے گئے ہیں، تو پولیس اس میں موجود ہے ساتھ، اسی تو نیکسس ہے۔ مجھے نہیں پتا بھگائے گئے ہیں یا بھاگے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ بھاگے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ جن 3 لوگوں نے ابھی پری اریسٹ بیل کروائی ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں، بلکہ راولپنڈی میں جو انہوں نے ٹرانزٹ بیل کرایا اس پہ تو آئے بھی نہیں تھے ابھی پچھلے 12 تاریخ کو،
اور تاریخ پہ تاریخ ان کو ملتی جا رہی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب ہمارا جسٹس سسٹم کس طرح 3 قتل میں ملوث لوگوں کو اس طرح تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد واپس نہیں آ سکتے, آپ کی والدہ واپس نہیں آ سکتی, لیکن آپ اور آپ کے بھائی, ان دونوں کی زندگی جو ہے اس وقت وہ قیمتی ہے. تو کوئی سیکیورٹی, کوئی پروٹیکشن, آپ کو روزانہ اپنی لوکیشن چینج کرنا پڑتی ہے. اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا کہ آپ کس جگہ سے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ کب تک چلتا رہے گا جب تک اسٹیٹ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی؟ جن لوگوں نے آپ کے ماں باپ پر رحم نہیں کھایا وہ آپ پر کیسے رحم کھائیں گے؟ دیکھیے وہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے درخواست میں میری میم شرین مزاری کے کسی کے تھرو کنیکشن ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ویمن شیلٹر آ جائیں. تو بات یہ کہ جس طرح انہوں نے میرے پیچھے لوگ بھیجے ہوئے ہیں, میں سیف نہیں, اور جس طرح وہ فیک ایف آئی آر پشاور کے کچھ پولیس والوں کے ساتھ مل کے کی تھی, اگر مجھے پولیس پروٹیکشن مل بھی جاتی ہے تو سوری ٹو سے مجھے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پولیس جو پروٹیکشن ملے گی وہ پرائز نہیں لے لے گی اور اپنے پاؤں میں گولی مار کے مجھے گولی مار کے کہے جی حملہ ہو گیا اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ابھی اس ٹائم پہ میں اس وجہ سے پراپر ٹرسٹ نہیں کر سکتی کسی پہ بھی. اسی وجہ سے مجھے ادھر سے ادھر بھاگنا پڑ رہا ہے, گھر سے گھر بھاگنا پڑ رہا ہے کہ کوئی تو کرے. اور جن کے پاس میں چھپتی ہوں ادھر بھی ڈیتھ تھریٹس آنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح لوگ پیچھے لگائے ہوئے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں. رائٹ. پی جے میر صاحب, ایک قتل پنجاب کی ٹیریٹری میں ہو رہا ہے, ایک قتل خیبر میں ہو رہا ہے. 28 مارچ کو پہلا قتل ہوا. ملزم ایک طرح سے معلوم ہے کہ وہ کون ہے, ان کی فیملی کے ہیں. دونوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ یہ امیر, یہ آج کی بات نہیں, یہ بہت پرانی بات ہے. آج ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن دا کوشچن از اٹ از ناٹ, دیکھیں یہ تو آج آپ نے 3 مرڈرز کا بتا دیا ہے, یہاں تو پتہ نہیں کتنے مرڈرز ہو رہے ہیں. لیکن دا پرابلم از اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ ایڈریس نہیں کر رہے. You are not serious in solving the murders. You are not serious in addressing the issue. That is what the problem is. یہ ایسا legally bank to bank کی ہے, اس کو کہا جی منی لانڈرنگ ہے. اور بھائی مجھے بتاؤ is this money laundering؟ لیکن جی ہم نے پکڑنا ہے, ہم نے آپ کے یہ کرنا ہے. آپ ہر آدمی کو جو کرتا ہے اس کو بھی پکڑ رہے ہو, جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی پکڑ رہے ہو. I mean what kind of a law are we facing in this country? We are absolutely digressing from law into unlaw, جو کہتے ہیں نا ٹوٹلی lawlessness. یہ بیچارے کتنے لوگ آئیں گے اور روئیں گے آ کے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ہم نے دیکھنا ہے کہ implementation of law, expediting the law. آپ کتنی دیر آپ کیس کو لگاتے رہو گے یار؟ مجھے بتاؤ. آدھا ججز انڈر سم آپ کے انٹاکسیکیشن کہ وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. ہر جی ادھر سے آتا ہے بیل, وہ ایڈجرنمنٹ, ادھر سے ایڈجرنمنٹ. یہی وجہ ہے کہ ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی میں ایک اینگر آ گیا ہے, یہ غصہ آیا ہوا ہے. یہ بہت فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایگزیکیوشن آف دا لا از ناٹ کنٹینیوئنگ. تو یہ آپ دکھائیں گے, میں بھی دکھاؤں گا, سب دکھائیں گے, بٹ ویئر ڈو وی اسٹاپ؟ آئی تھنک یہ جو آپ کو چاہیے اس وقت, ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان کو چاہیے جو میں کام نہیں کر رہے ان کے جو آفیشلز ہیں ان کو ریموو کرو یار. کیوں نہیں ریموو کر سکتے؟ کیوں؟ ان کو پرماننٹ یہ چیز ہے کہ آپ کہنے جی آپ آئے, جب تک آپ ریٹائرمنٹ پہ نہیں آئیں گے تو آپ پہ جاؤ. آرمی کرتی ہے یار, آرمی کے اندر کوئی غلط کام ہو immediately they removed. So we need to do the same in the civilian sector in order کہ آج کے یہ جو لوگ آتے ہیں جو آؤٹ آف پار ہیں, آپ کے پاس آئیں گے, امیر عباس صاحب میرا پروگرام کر دیں, یہ کر دیں, but it doesn't work like that. So I think what we need to do is کہ یہ جو بھیانک سینز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے ٹیلی ویژن سے, اور آپ نے قانون کی آواز کو کہنا ہے کہ بھائی کچھ کرو ہمارے لیے. جنرل صاحب, بہت سارے لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں ہمارے, جو پنجاب کا رورل کلچر ہے یا سندھ کا رورل کلچر ہے, جس میں 50 سال 100 سال سے فیملی ڈسپیوٹس آ رہے ہیں. وہ رشتوں پہ بھی ڈسپیوٹس ہیں, وہ لینڈ ڈسپیوٹس بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خاص ٹپنگ پوائنٹ پہ جا کے یہ جو خاص فیملی ڈسپیوٹ ہے جو 40-50 سال سے آ رہا ہے, ایک خاص ٹپنگ پوائنٹ پہ جا کے اب اس میں مرڈر ہوں گے, انٹر کمیونٹی مرڈر شروع ہو جائیں گے. اور پنجاب میں تو بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو نون ہے سلسلے میں کہ ان کے یہاں مرڈرز ہوتے ہیں. تو یہ 13 مہینے اس حکومت کو ہو گئے ہیں, بہت بڑا ایشو ہے یہ لوگوں کی سیفٹی کا. تو کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں بن سکتا تھا اس حکومت کے دور میں کہ اس قسم کے جو لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹس ہیں ان کو پرو ایکٹیولی ریزالو کرنے کے لیے کوئی ٹرائبونلز, میڈیا کے لیے تو ٹرائبونل یہ بنا رہے ہیں, کوئی ایسے ٹرائبونلز بنائے جاتے
کہ جہاں پہ منتھلی یا ہاف اے ایئر میں یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو تاکہ لوگ قتل تک نہ پہنچیں؟ دیکھیں میرے پاس بات یہ ہے کہ بگاڑ اتنا بڑا ہے، اور بگاڑ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، عدالتوں میں، قوانین میں، آپ انویسٹیگیشن والے جو محکمے ہمارے ان میں چلے جائیں. ہم نے میرٹ کبھی استعمال نہیں کیا، میرٹ پہ لوگوں کو نہیں رکھا، ہم اپنی وفاداریوں کی بنیاد پہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کو فکس اپ کرتے رہیں. لہذا وہ آپ کی جو لگاتے ہیں ان کو ان کی خدمت کر دیں، معاملات چلتے رہتے ہیں. ہم نے اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کوشش کی نہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو میرا خیال ہے ایک لمبا وقت لگے گا اس چیز کو. اگر کوئی آج شروع کر دے یا واقعی کسی کو خیال آ جائے کہ ہم نے ملک کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس وقت تو ضرورت ہے کہ یہ جو دو بہن بھائی ہیں ان کا تحفظ تو کیا جائے. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے باقی خاندان کو مار دیا گیا، اور اگر تحفظ نہیں دیں گے تو اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو اس معاشرے کے کندھے پہ، اس گورنمنٹ کے کندھے پہ ہے. پہلا کام تو امیجیٹ یہ ہے کہ ان کے حقوق محفوظ کیے ہیں. تو والدین ان کے لیے قانوناً چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، وہ ملے. اصل کام تو اب یہ ہے کرنے کا، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول کیس تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. بالکل. ہم کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے؟ یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے. باقی تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہے، بہت کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن شاید پرائرٹیز مختلف ہوں، کیونکہ اتنا بگڑا ہوا معاملہ ہے. آپ آج آپ دیکھ لیجئے، کیا نیب میں ہم نے کوئی تبدیلی کر لی، کیا ایف آئی اے میں تبدیلی کر لی، کوئی ایف بی آر میں کی، کوئی ایس سی سی پی میں کی. ہم ان سارے اداروں کو ویسے ہی، اور ہم کہہ رہے ہیں جی یہ احتساب کر کے ہمیں کوئی نیا رزلٹ دے دیں گے، اور ہر دوسرے دن ایک بندہ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر چل 8 سال سے چل رہا ہے کام، یہ سزا تو ہوئی نہیں کسی کو. تو یہ بگاڑ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. یہ پی آئی اے اور یہ جو ادارے آپ کو پروفٹ دیا کرتے تھے، اسٹیل مل وغیرہ، آج ہم جیب سے ان کو پیسے دے کے چلا رہے ہیں. یہ بگاڑ بھی ٹھیک کرنا ہے، ورنہ آپ کے جیبوں پہ وہ جائے. تو اتنا کچھ خراب ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو بچوں کو، بہن بھائیوں کو تحفظ دیا جائے، ان کا حق ان کو دیا جائے، اور یہ سارا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا تدارک کیا جائے. سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے قتل و غارت کی ہے. شرائع صاحب، یہ امیجیٹ ضرورت. سینکڑوں ہزاروں خاندان اس طرح. یہ تو ایک نازو ہماری بہن ہم اس کی سٹوری لے کر آیا گیا سامنے، ہیومن اینگل کی اتنی ٹیربل سٹوریز ہیں جس میں ایک فیملی میں 20 مرڈر ہو چکے ہوئے ہیں. کیا اس کا اب حل نکالے یہ حکومت؟ دیکھیں امیر، آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں اگر رہنما کا ویژن ریالٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا نا تو اس ویژن کا کیا فائدہ؟ وہ پھر ہمارے لیے سپیچز ہیں، وہ کاغذ ایک ٹکڑا ہے. اور خان صاحب کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اگرچہ ان کا ویژن بڑا ایگزمپلری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بڑا ایک مثالی معاشرہ بنایا جائے، لیکن مثالی معاشرہ ہمیشہ ایک ٹیم کے ساتھ بنتا ہے. امیر، اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑنے والا ایک شخص الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور وہ ایک صوبے کا 9 کروڑ 10 کروڑ کے صوبے کا چیف منسٹر بن جائے. وہ آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے. تو جب آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نہیں بناتے، اب اپنے ویژن کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے، تو پہلے تو خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ تگڑی ٹیم نہیں ہے جو آپ کے ویژن کو ٹرانسلیٹ کرے ریالٹی کے اندر. تو میرا خیال میں وہ ٹیم بنانی چاہیے انہیں، تاکہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ میں کہا کہ کسی نے کوئی انجانی مخلوق نے آگے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تھا. وہی لوگ تھے جو سسٹم کو اون کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت کے خلفائے راشدین کے بارے میں کہا جاتا میں گما کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ جا کے ملا کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ کیا انصاف مل رہا ہے، کیا وہ سوشل جسٹس مل رہا ہے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. میرے خیال میں اس ریاست مدینہ میں کم از کم ایسا ہرگز نہیں ہو رہا. اور جو آج جس صوبے کی آپ بات کریں، جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس صوبے میں تو آپ 5 سال پہلے اقتدار میں رہے ہیں. اب تو 7واں سال شروع ہو گیا. مان سیرا میں ایک شخص نے جرگے کے ہاتھوں 5 بچیوں کے قتل کا معاملہ اٹھایا. آپ کے سامنے امیر عباس، اس کا ساتھ کیا ہوا؟ وہ سارے بھائی قتل ہو گئے، مارے گئے، ان کو کسی نے پروٹیکشن نہیں دی. اور آج یہ نازو ہماری بہن مدد کے لیے پکار رہی ہے. اور ساتھ میں صرف حکومت کو نہیں کہوں گا امیر، بلکہ یہ سپریم کورٹ کہ جس میں ماضی میں اتنے سو موٹو لیے ہیں، آج بڑا جینوئن ایشو ہے. تو سید کھوسو صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ 2 جانیں بچائی جا سکتی ہیں، 2 جانیں یہ میرٹ بنتا ہے. کم از کم اس کے اوپر تو باسکوت نوٹس لیں کہ 2 جانوں کو بچائیں.
کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو میرا خیال میں آج کے دن بہت زبردست انہیں چاہیے کہ میرٹ کے اوپر اس معاملے کو وہ تو دیکھیں، اگر ریاست نہیں دیکھ رہی تو۔ نازو آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بھائی کی حفاظت کرے، آخر میں کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں میری اپیل یہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ کوئی ایکشن لے، کیونکہ ابھی یہی ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح ان کی انفلوئنس ہے یا کیا ہے کہ یہ لوگ تاریخ پہ تاریخ بیلز کی لیتے جا رہے ہیں، کینسل ہو نہیں رہی۔ ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک سینیٹر ہے KPK کے جو ان کی مدد کر رہے، جو ان کو بیک کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو ہم جیسے بیچاروں کا کیا کوئی کر سکے گا؟ ہم تو اسی طرح پھر سڑکوں پہ مرے ہوئے ہی ملیں گے۔ میرے ماں باپ کو اس طرح ہی قتل ہوا نا، ان کو اس طرح کی بیک ملی ہوئی ہے تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو میری چیف جسٹس کے ساتھ بھی اپیل ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ معاملے ہمارے چل رہے ہیں، جب والدہ میری ابو نے جب حق مہر میں میری امی کو سب کچھ دیا تو میری والدہ ملکیت رکھتی ہیں، تو ہمیں ہمارا حق تو دیا جائے۔ اب ہماری تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اب اس جالس میں لوگ ہمیں بھی قتل کرنے پہ آ گئے ہیں۔ تو ہماری اپیل کی جائے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے، چیف جسٹس صاحب سنیں، ایون پرائم منسٹر کو بھی ہم نے اتنے خط لکھے ہیں تو کوئی ایکشن اس پہ لیا جائے، کیونکہ پولیس بھی مدد کر، جو ہائی رینکنگ آفیشلز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ مدد نہیں کر رہے، وہ بھرپور مدد کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ان کا کسی طرح سے انوالو ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بیچ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ